مجیر الدین نے ماضی میں چند شرائط کے ساتھ سلطان نور الدین سے صلح کی تھی، لیکن بدقسمت مجیر الدین اپنے عہد و پیمان اور شرائط سے پھر گئے۔ اس کے خلاف سلطان نور الدین سب سے زیادہ گلہ اور شکوہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے نکلا، کسی بھی موڑ پر مجیر الدین نے صلیبیوں کے خلاف کوئی لشکر بھیج کر اس کی مدد نہیں کی۔ ساتھ ہی سلطان کو اس کے وقائع نگار یہ بھی خبریں دے رہے تھے کہ سلطان کے خلاف مجیر الدین صلیبی اور نصرانی امراء سے ساز باز کرتا رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی تیزی سے منزل پر منزل مارتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ مضافات دمشق میں پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پنجہ زن ہوا۔ مجیر الدین یہ خیال کر بیٹھا تھا کہ اس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے اور سلطان نور الدین کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے سلطان نور الدین سے جنگ کرنے کی ٹھان لی۔ جس روز سلطان نور الدین نے دمشق کے نواح میں پڑاؤ کیا تھا، اسی روز اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اگلے روز مجیر الدین شہر سے باہر نکل کر سلطان سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ رات کے وقت سلطان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے مجد الدین کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دمشق کے مغرب میں ایک کوہستانی درے میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح شیرکوہ بھی اس لشکر کے ساتھ جو اس کی کمانداری میں تھا، اسی کوہستانی سلسلے کے اندر مجد الدین سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اگلے روز مجیر الدین ایک بہت بڑے لشکر اور خوب ساز و سامان کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے نکلا۔ جس وقت وہ سلطان کے ساتھ ٹکرایا تو جنگ کی ابتدا ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجد الدین اپنی گھات سے نکلا اور دمشق کے لشکر پر وہ اپنے ارادوں کا مطیع بنا کر درماندہ و فرماندہ کر دینے والے غیر فانی جذبوں کی سرکش آندھی اور اپنی ضرورت کا اسیر بنا کر مجروح و حرمان نصیب کر دینے والے وقت کے بدترین سیلاب کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ مجد الدین کے پیچھے ہی پیچھے شیرکوہ نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ بھی مجیر الدین کے لشکر پر خون اور اشکوں میں نہلا دینے والے درد و کرب کے باب، زمین کو لرزہ اندام کر دینے والے ابلتے بحر کے انقلاب اور وساوس اور بدگمانیاں پھیلا دینے والے طلسم کی کہانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ لمحوں کے اندر سلطان نور الدین زنگی شیرکوہ اور مجد الدین کے ہر طرف حملوں کے سامنے مجیر الدین اور اس کے لشکر کی حالت بے ثمر ریاضت، دل آشوب منظر اور تاریکی کے لبادوں جیسی ہونی شروع ہو گئی۔ پھر شکست اٹھا کر مجیر الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں محصور ہونے کے لیے بھاگا۔ سلطان نے زیادہ دیر تعاقب کر کے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ مجیر الدین کو دمشق کے شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ محصور ہو جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے مجیر الدین کو پیغام بھجوایا: مجیر الدین، میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے مسلمان ہوں اور ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کا امین اور امانت دار ہوں۔ میں تمہارے سمیت مسلمانوں کی کسی بھی حکومت کا ہرگز دشمن نہیں۔ میری زندگی کا مقصد اور میری زیست کا مدعا صرف اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ظلم و ستم سے نہتے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانا ہے۔ میں نے دمشق پر اس بنا پر حملہ کیا ہے کہ مجھے خبریں مل رہی تھیں کہ تم میرے خلاف صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرنے لگ گئے تھے۔ اب بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب بھی اگر تم نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ آئندہ صلیبیوں کے خلاف مجھ سے تعاون کرنے کا عہد کرو تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی تنازع نہیں رہے گا۔ بصورت دیگر میں پھر تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا جو میں اپنے دین کے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہوں، اور پھر وہی تلوار تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گی جسے میں اپنے دین کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ سلطان کے اس پیغام کو مجیر الدین نے درخور اطلاع نہ سمجھا اور اسے سلطان نور الدین زنگی کی کمزوری پر محمول کیا، اور شہر کے اندر اس نے سلطان کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس صورتحال کی اطلاع جب سلطان نور الدین زنگی کو ہوئی تو اس نے مجبوراً دمشق کا محاصرہ تنگ سے تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے لشکری بالکل دمشق کی فصیل کے قریب پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ سلطان اسی دن دمشق کو زیر اور مغلوب کر لیتا۔ اسی دوران سلطان کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے 2 بڑے لشکر دمشق کے حکمران مجیر الدین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مجیر الدین نے واقعی سلطان کے خلاف صلیبیوں سے ساز باز کر رکھی تھی۔ مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی کہ صلیبیوں کا ایک لشکر اوج کی سمت سے دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسرا قرایا کے راستے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی۔ دمشق کا محاصرہ سلطان نے ترک کر دیا، پیچھے ہٹ گیا اور لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ شیرکوہ اور مجد الدین کے حوالے کیا اور دوسرا لشکر اس نے اپنی کمانداری میں رکھا۔
شیرکو اور مجد الدین کو سلطان نے اسی صلیبی لشکر کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا جو اوج کی طرف سے آ رہا تھا، اور خود سلطان اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے اس لشکر کی طرف بڑھا جو قدایا کے راستے دمشق کا رخ کیے ہوئے تھا۔ دوسری جانب جب صلیبیوں کو خبر ہوئی کہ سلطان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ کہ شیرکو اور مجد الدین ان صلیبیوں کی طرف بڑھے ہیں جو اوج کا رخ کر رہے ہیں، اور خود سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قدایا کا رخ کر رہا ہے، تب وہ بڑے فکر مند ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ مختلف حصوں میں بٹ کر مسلمانوں سے ٹکرائیں گے تو تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے، لہٰذا دونوں لشکروں نے راس الماء کا رخ کیا اور وہاں دونوں حصے متحد ہو گئے۔ ادھر بدباطن مجیر الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دمشق سے نکلا اور راس الماء کے مقام پر آ کر صلیبیوں سے مل گیا۔ اس طرح اپنی غیر ذمہ داریوں کی بنا پر اس نے سلطان کی بجائے سلطان کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دینا پسند کیا۔ اس موقع پر مجیر الدین نے ایک اور حماقت کا ثبوت دیا۔ راس الماء میں صلیبیوں سے ملنے کے بعد اس نے صلاح مشورہ کیا اور پھر وہاں سے ہٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے سلطان کے سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیے، تاہم صلیبی لشکر راس الماء کے مقام پر ہی پڑاؤ کیے رہا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی حالات کا بڑی گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے وقائع نگار اسے خبریں دے رہے تھے کہ جن علاقوں پر مجیر الدین حملہ آور ہوا ہے ان کے نگہبانوں نے اپنے علاقوں کا دفاع کیا ہے، لہٰذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سلطان خود قدایا کے مقام پر ہی پڑاؤ کیے رہا، جبکہ شیرکو اور مجد الدین حرکت میں آئے اور انہوں نے اس صلیبی لشکر کا رخ کیا جو راس الماء کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ صلیبی لشکر کے قریب آتے ہی شیرکو اور مجد الدین نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ ان کا رابطہ اپنے مخبروں سے تھا جو دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی اطلاعات کے مطابق ہی وہ عمل کر رہے تھے۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی شیرکو نے ان کے لشکر کے دائیں حصے کی طرف جبکہ مجد الدین بائیں حصے کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شیرکو اور مجد الدین ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو چکے تھے، جبکہ مجیر الدین ابھی تک سلطان نور الدین زنگی کے سرحدی لشکریوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ تاہم سلطان نور الدین زنگی خود بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا عزم کر چکا تھا۔ جو ہی شیرکو اور مجد الدین نے راس الماء میں قیام کیے صلیبیوں کا رخ کیا، سلطان نور الدین زنگی جس نے قدایا کے مقام پر قیام کر رکھا تھا، اس نے وہاں سے کوچ کیا اور ایک بار پھر اس نے دمشق کا رخ کیا۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی سامنے کی طرف سے شیرکو ان پر اعتبار کی لامتناہی پرچھائیوں میں فنا خیز غیر مرئی سرسراہٹوں، حرکت پر قابو، گوپائی پر چارہ نہ رہنے دینے والے، پگ جھڑ کے بے روک طوفانوں اور قلب گرویدہ روحوں کو غمگزیدہ کر دینے والی صداؤں کے خوف بھرے کوہرام کی طرح حملہ آور ہوا۔ اتنی دیر تک مجد الدین بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ صلیبیوں کے لشکر کے پہلو پر اپنی ذات کے صحرا میں بے خوفی کا رسم بن کر دشمن کے جذبوں کی محرابوں، آنکھوں کی راہداریوں، سانسوں کی گردشوں، احساسات کی سرد تہوں اور حصار ذات کے حجروں تک میں بے چینی، بیزاری اور خوف و وحشت پر دینے والے شعلوں کے لرزہ بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ صلیبی جو اس حملے کے لیے بالکل تیار تھے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شیرکو اور مجد الدین کے ان حملوں کو روکیں، لیکن وہ بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے صدیوں کی رفتار میں تند و صفاک لمحوں، فکر کے سائبانوں میں زہر میں بھجے نشتروں اور خاموشی کے ساغر میں موت کے کاروانوں کی مانند گھستے چلے گئے تھے۔ صلیبی موت کا شکار ہوتے چلے گئے، پھر بڑی تیزی سے ان کی حالت حسد کے نگار خانوں میں اندھیروں کی پھٹی چادر، زیست کے انہی قفس میں موت کے کربناک منظر اور بدمست قہرمانوں میں پھنسے بے سکون لمحوں سے بھی ہولناک اور بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ مجد الدین پشت کی طرف سے اور سامنے کی طرف سے شیرکو دونوں آتش فشاں کے پھٹنے اور صداؤں کے خوفناک ارتعاش کی طرح تکبیریں بلند کرتے بڑی تیز رفتاری سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ راس الماء کے مقام پر صلیبیوں کو شیرکو اور مجد الدین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیرکو اور مجد الدین نے ان کے پڑاؤ کی ہر شے کو سمیٹتے ہوئے دمشق کا رخ کیا، اس لیے کہ انہیں وقائع نگار اطلاع دے چکے تھے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قرایا سے دمشق کا رخ کر چکا ہے اور انہیں بھی دمشق کی طرف آنے کا حکم دیا ہے۔
دوسری جانب دمشق کا حکمران بے حمیت اور غیر ذمہ دار مجیر الدین، جو سلطان کے سرحدی علاقوں پر ترک تاز کیے ہوئے تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ ایک شیرکو اور مجدد الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دی ہے اور ان سے پہلے ہی سلطان نور الدین زنگی قرایا سے دمشق کا رخ کر چکا ہے، اور یہ کہ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیرکو اور مجدد الدین بھی دمشق کا رخ کیے ہوئے ہیں، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرحدوں پر اس نے ترک تاز بند کر دی، بڑی تیزی سے پلٹا اور دمشق شہر میں آ کر محصور ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک بار پھر جسر خشب کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ شیرکو اور مجددین بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سلطان ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں اور اس کے ہاتھوں دمشق کے مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لشکریوں اور سالاروں کو پیغام بھجواتا کہ میں نور الدین زنگی کسی بھی صورت اپنی طاقت اور قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مجیر الدین کو اس بات پر آمادہ کر دو کہ جو معاہدہ میرے اور اس کے درمیان ماضی میں ہوا تھا اس کی پابندی کرے تو میں دمشق پر حملے بند کر دوں گا۔ سلطان کے ان پیغامات کا دمشقی لشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ لشکری ہی نہیں، مجیر الدین کے بڑے بڑے سالار بھی نور الدین کے سامنے جھکنے اور صلح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ مجیر الدین کو خوف طاری ہوا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو کہیں اس کے سالار اس کے خلاف بغاوت ہی نہ کر دیں، لہٰذا اس نے مجبور ہو کر سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی انتہا درجے کا رحم دل انسان تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بربادی اور کشت و خون سے بچانے کے لیے مجیر الدین کی درخواست کو چند شرائط کے عوض قبول کر لیا۔ حالانکہ مجیر الدین کا رویہ ایسا تھا کہ اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی، لیکن سلطان نے اس پر صرف یہ پابندی عائد کی کہ مستقبل میں جب کبھی بھی صلیب کے علم بردار مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوں گے اور ان کی سرکوبی کے لیے سلطان نکلے گا تو مجیر الدین اپنے لشکر اور سامان حرب سے سلطان کی مدد کرے گا۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا اس کے دوسرے دن ہی سلطان دمشق سے حلب کی طرف لوٹ گیا۔ سلطان جانتا تھا کہ یورپ سے صلیبی رضاکاروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں اور علاقوں میں مقامی صلیبی بھی مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان سے غافل نہیں تھا۔ دمشق سے حلب کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اس نے مختلف علاقوں کی طرف اپنے وقائے نگار، نقیب اور مخبر پھیلا دیے تھے کہ ہر سمت سے صلیبیوں کی نقل و حرکت سے اسے مطلع کرتے رہیں۔ ایک روز مجددین اور خلتخ دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ صحن میں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجددین رک گیا، پھر اپنے پہلو میں گھوڑے کی باگ پکڑے خلتخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی آج خدا خیر کرے، مجھے اپنی حویلی کا صحن کچھ ویران اور سنسان سا لگ رہا ہے۔ دیکھو ہم دونوں بھائی حویلی کے صحن کے وسطی حصے میں آ گئے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکلا، حالانکہ اب حویلی میں پہلے کی نسبت زیادہ افراد مقیم ہیں۔ آؤ خود ہی اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھیں، پھر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنی دیر میں دائیں جانب جو نیا مکان بنا تھا اس کے اندر سے شمس الدین، اس کے پیچھے جمارہ اور ابیرہ باہر نکلے تھے۔ شمس الدین جب ان دونوں کے قریب آیا تو ان دونوں نے دیکھا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ افسردہ تھا۔ ابیرہ اور جمارہ کی حالت بھی سنسانیوں جیسی تھی۔ شمس الدین کو مخاطب کر کے مجددین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے اس کی ماں اور پھوپھی دونوں نکل کر ان کے قریب آئیں۔ اتنی دیر تک شمس الدین ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا۔ قریب آ کر ابدا اور زہران دونوں نے مجددین کو اور خلتخ کو پیار کیا۔ پھر دکھ بھرے انداز میں ابدا ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بچوں تمہاری غیر موجودگی میں کارلوس اور سمرون دونوں یہاں پہنچ گئے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ کارلوس الربا میں ہی بیمار ہو گیا تھا۔ اس کی بیماری کی حالت میں ہی سمرون نے وہاں کا اپنا مکان بیچا اور اپنے بیمار بھائی کارلوس کو لے کر یہاں آ گیا۔ بیٹے اس کی بیماری کی وجہ سے مرسینہ اور مشال دونوں انتہا درجے کی پریشان اور فکر مند ہیں۔ بیچاریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت کارلوس سے لپٹی رہتی تھی۔ کارلوس کا ہم نے بہترین طبیبوں سے علاج کرایا مگر بیٹے وہ ٹھیک نہ ہو سکا، خدا کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مرنے کا سمرون نے اس قدر اثر لیا ہے کہ وہ خود بیمار ہو گیا ہے، بستر سے لگ گیا ہے۔ پہلے کارلوس کی موت کا غم مرسینہ، مشال، ازبل اور جمارہ کو ناقابل برداشت تھا، اب جو سمرون بیمار ہو گیا ہے تو ان بیچاریوں کے دکھ اور غم میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جس وقت تم دونوں بھائی صحن میں داخل ہوئے اس وقت ہم سب لوگ سمرون کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ جمارہ بیچاری بڑی باہمت لڑکی ہے، اس نے مرسینہ اور مشال دونوں کو بڑا سنبھالا اور سہارا دیا ہے۔
بیٹے مرسینہ اور مشال کو تمہاری آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور تمہاری آمد کا سن کر وہ بیچاری دونوں سمرون کے پاس جا کر رو رہی ہیں۔ ازبل بھی ان کے پاس ہے۔ تم ایسا کرو کہ مرسینہ کے پاس جاؤ۔ بیٹے وہ تم سے منسوب ہو چکی ہے، اسے تمہاری زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد ہو چکا ہے۔ اسے جا کر تسلی دو، ڈھارس دو۔ اگر وہ سنبھلی تو یاد رکھنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشال بھی سنبھل جائے گی۔ بیٹے اس وقت مرسینہ کو کم از کم تمہاری ہمدردی اور ڈھارس کی ضرورت ہے۔ تم جاؤ، ہم لوگ تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ ہمارے پیچھے پیچھے ازبل بھی باہر آ جائے گی، میں اسے سارا معاملہ سمجھا کر آئی ہوں۔ اس موقع پر مجدد الدین نے عجیب سے انداز میں باری باری اپنی ماں اور پھوپھی کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی کھڑے خلتخ نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بھائی کیا سوچتے ہو؟ جو ماں نے کہا ہے ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جاؤ، سوچتے کیا ہو؟ اس پر مجدد الدین نئے مکان کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اندر سے ازبل باہر آتی دکھائی دی۔ ازبل نے اسے پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پھر باہر نکل آئی۔ مجدد الدین ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سمرون لیٹا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی مرسینہ اور مشال بیٹھی، دونوں رو رہی تھیں۔ مجدد الدین ان دونوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ مرسینہ نے اس کی آہٹ پائی تھی، سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر وہ مجدد الدین کو دھول میں بکھری عروس شام مردہ گلاب جیسی لگ رہی تھی۔ پھر مجدد الدین بالکل ان دونوں کے سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ اپنا ہاتھ اس نے مرسینہ کے سر پر رکھا اور بڑی ہمدردی اور محبت میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجھے محترم کارلوس کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ دیکھو، زندگی ایک مکتب ہے، اس مکتب کے اندر فطرت ایک معلمہ کی حیثیت سے کبھی سہانے خوابوں اور کبھی کربناک بیداریوں میں گزرنے کا سبق دیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں بے بس شب و روز کا اسیر ہے۔ کہیں کم سن شریر بچوں کے قہقہے ہیں، کہیں ویران نگاہوں میں خوشبو کی نوحہ گری ہے، کہیں بے مسافت سفر میں مسلسل گل چہرے دکھائی دیں گے، کہیں دل کے آنگن میں ہجر کا ماتم ہوتا ہے، کہیں درد کی جوئے رواں میں وصل کی اتھا خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بس یہ سربستہ پرواز ہی زندگی کا منشور ہے۔ زندگی کہیں طویل رات کے گھنے اندھیرے اور کہیں خزاں رسیدہ ساعتوں جیسی ہے، اور کہیں یہ خوشیوں کے منہ زور سمندر جیسی بھی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کوئی سویا ہوا بچہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے، کہیں کوئی جاگتی ہوئی عورت کے بین دکھ میں پگھلا دیتے ہیں، کہیں مؤذن کی صدا سکون کا دامن پھیلا دیتی ہے اور کہیں رات کا آنچل گھٹن کا خوف طاری کر دیتا ہے، کہیں طفل شیرخوار آغوش مادر میں بھی جذبوں کی تلخیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجدد الدین رکا، پھر اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، مرسینہ اور مشال، تم دونوں وقت کی حدت اور غم و فکر کی گہرائی میں اکیلی نہیں ہو۔ میں تم دونوں کے لیے اطمینان کا سایہ اور سلامتی کا گوشہ ہوں۔ اٹھو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ دونوں بہنیں بیٹھی رہیں، اپنی ہچکیوں اور سسکیوں میں انہوں نے کسی قدر قابو پا لیا تھا۔ پھر اچانک مرسینہ کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر مجدد الدین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو، رونا بند کرو۔ مرسینہ چپ چاپ کسی فرما بردار بچی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ سر پر بندھے اس کے رومال سے مجدد الدین نے جب اس کے آنسو پونچھے اور آنکھیں صاف کیں، تب ہمدردی، محبت اور چاہت میں ڈوبی ایک نگاہ مرسینہ نے مجدد الدین پر ڈالی۔ مجدد الدین نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ پھر جب اس نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو ایک چاہت اور محبت میں چپ چاپ مرسینہ نے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اس موقع پر مجدد الدین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، بس اب رونا نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے جھک کر مشال کا بازو پکڑ کر مجدد الدین نے اسے اٹھایا۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، اس کے آنسو بھی مجدد الدین نے صاف کیے۔ وہ بیچاری بھی نڈال سی ہو رہی تھی۔ پھر مرسینہ کی طرح اس نے اپنا سر مجدد الدین کے بائیں شانے پر ڈال دیا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر ان دونوں کو مجدد الدین لے کر سمرون کی مسحری کے قریب آیا، جو 2 نشستیں تھیں ان پر دونوں کو بٹھایا۔ پھر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم دونوں ذرا میری طرف غور سے دیکھو۔ مرسینہ اور مشال سنبھلی اور مجدد الدین کے کہنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجدد الدین نے اس بار اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، اگر تم دونوں کے دل میں میری تھوڑی سی وقت، تھوڑا سا بھی احترام ہے تو اپنے چہرے پرسکون اور مسکراہٹ بکھیرو۔ یوں جانو تم دونوں مجھے روتے ہوئے نہیں، مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ اس موقع پر مرسینہ اور مشال دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سنبھلی اور اپنے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھیر دیا۔ مجدد الدین خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ بات ہوئی نا، دیکھو تمہارے تایا بیمار ہیں، اگر تم ان کے پاس بیٹھ کر روتی رہو گی تو یاد رکھنا یہ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے۔
بلکہ ان کی صحت گرتی چلی جائے گی۔ ان کے پاس بیٹھ کر تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو فراموش کر کے قہقہے لگانے چاہیے۔